اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے 11ویں بر کا تذکرہ اور حکم ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ، یعنی حج اور عمرہ کے احکامات ان آیات میں مذکور ہیں۔ حج تو ارکان خمسہ اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے باقاعدہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور یہ فرائض میں سے ہے، ارکان میں سے ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ ہر مسلمان کو حج کرنا فرض ہے، لیکن آگے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص وہاں تک رسائی کر سکتا ہے، استطاعت اس کے پاس ہے، خرچہ دے سکتا ہے، تو واجب ہے، لازم ہے، نہیں تو نہیں۔ اور باقی رہ گئی بات اس کی عمرے کی۔ عمرہ ایک مسنون عمل ہے، سنت ہے، کوئی کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگو پورا کرو حج کو بھی اور عمرے کو بھی اللہ کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی نیکی کرو، اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے مت کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو، ریاکاری کے لیے نہ کرو، نشو و نما کے لیے نہ کرو۔ کرو گے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں شرک آ جائے گا، ٹھیک ہے، شرک فی العبادات۔ تو لہٰذا جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے رواج ہو گیا ہے، بہت عجیب ہے کہ جناب دھوم دھام سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، دھوم دھام سے واپس آتے ہیں، اور بڑی دعوتیں شاوتیں ہوتی ہیں، پھر بڑی مبارکبادیاں ملتی ہیں، پھر اور مبارکبادی پہ نہ جانے پر لوگوں کی ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں۔ تو عجیب عجیب قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو یہ تو اللہ معاف فرمائے ایک قسم کی بالکل ریاکاری ہے اور دکھلاوا ہے۔ یہ تو حج نہیں ہوا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سیر و تفریح ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگو پورا کرو حج کو بھی عمرے کو بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو، تو یہاں تو حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے؟ نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نفلی عبادت، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، 2 رکعت نفل آپ پڑھیں، فرض نہیں ہے آپ پر، لازم نہیں ہے آپ پر، لیکن جیسے آپ نے شروع کر دی، آپ نے اس کی نیت کر لی، تکبیر پڑھ لی، کھڑے ہو گئے، کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ گیا، آپ نے ترک کر دی وہ نماز وہ نفل، اب آپ پر وہ لازم ہے، وہ آپ پر فرض ہے، کیونکہ پہلے وہ نفل تھی، آپ نے شروع کر دیا تو ابھی آپ پر وہ نفل فرض ہو گئی۔ تو یہاں عمرہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر دیا، اس کی نیت کر لی، اس کے پیسے شیسے جمع کر دیے، ابھی جانے لگے تو کوئی مسئلہ ہو گیا یا راستے میں ہو گیا وغیرہ، تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں اپنا عمرہ پورا کر لو۔ جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، جب وہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آئے تو ان کو روک دیا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس عمرے کو پورا کر لو۔ وہ اس وقت چلے گئے، اگلے سال پھر آ گئے، انہوں نے پورا کر لیا، 7 ہجری کے بجائے 8 ہجری میں، ٹھیک۔ تو اس کا حکم ہے، اس لیے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو بھی عمرے کو بھی، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے سوا دکھلاوے اور ریاکاری اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ہاں اگر تم محاصرہ کر لیے جاؤ، پکڑے جاؤ اور روک دیے جاؤ، محاصرہ ہے، محاصرہ سے ہے نا، وَحْصُرْتُمْ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہارا محاصرہ کیا جائے، تم گرفتار کر لیے جاؤ یا پکڑے جاؤ یا تو روک دیے جاؤ، تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب کیا ہے، کچھ نہ کرو، بس
پھر جو آسانی ہو حج قربانی، بس کوئی قربانی کر کے واپس ہو جاؤ. حج تو نہیں ہوا، عمرہ تو نہیں ہوا، لیکن جو عمرے کی نیت سے بکرے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کر لو اور واپس ہو جاؤ، اگلے سال پھر کر لو. اس لیے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک دیے جاؤ تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی ہو قربانی میں، بکرا، اگر اس سے زیادہ بیل ہے تو وہ کر لو، اونٹ ہے تو وہ، جو آسانی ہے میسر ہے وہ کر لو. قربانی کر کے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور یاد رکھنا جب تک کہ تم قربانی نہیں کرو گے، قربانی سے پہلے نہ احرام کھول سکو گے اور نہ اپنے سر منڈوا سکتے ہو. سر منڈوانا آخری حربہ ہے، اور وہ اس وقت ہے جب آپ کی قربانی اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائے گی. تو اس صورت میں اگر تم پکڑے جاؤ، محاصرہ کر لیے جاؤ، یا تمہیں روک دیا جائے، تو تم اپنی قربانی بھجوا دو کسی کے ہاتھ. جب یقین ہو جائے کہ تمہاری قربانی پہنچ گئی اور قربانی ہو گئی، تب تم اپنے سر منڈوا کے واپس ہو سکتے ہو. اس لیے فرمایا وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس وقت تک تم وَلَا تُحْلِقُوا، حلق نہ کرو، نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو یا اپنے بالوں کو مت کٹواؤ، حتیٰ یبلغ الہدیو، یہاں تک کہ نہ پہنچے قربانی محلہ، اپنے ٹھکانے کو. جب ٹھکانے کو پہنچ گئی قربانی، پھر تم سر منڈوا کے احرام کھول کے اس فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہو. اس لیے آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی خارش ہو، کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، اور اس کو بال بوجھ نظر آتے ہوں اور بہت تکلیف ہو اس کو، تو اب کیا کر لے؟ حالانکہ حج میں تو کھجانا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر یہ بندہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے پھر حکم ہے کہ کوئی بات نہیں، اپنا سر مڈوا سکتا ہے. بال اس پر بوجھ ہے، تکلیف دے رہا ہے بال اس کو، تو بال مڈوا دے سر، لیکن ففدیۃ من صیام، پھر وہ فدیہ دیتے من صیام، روزوں کا 3 روزے رکھ لے، پھر 3 روزے وہ رکھ لے، اور صدقۃ، یا صدقہ کرے. صدقے سے مراد 6 مسکینوں کو ایک فطران دے دے، فطرانہ دے دے، فطرانہ جیسے ہم روزے کا فطرانہ ہوتا ہے وہی دے دے آسانی کے ساتھ. اور نسک یا قربانی، اگر استطاعت ہے اس کے پاس تو کوئی قربانی دے دے. یہ اس بندے کے لیے ہے کہ احرام کی صورت میں اس کے سر میں تکلیف ہوئی اور اس نے اپنے بال منڈوا دیے، کٹوا دیے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ کیا کر لے، یا تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے، یا تو جناب وہ ایک فطرانہ دے دے، یا قربانی کر لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، پہلے خوف میں تھے اب امن میں ہو، یا پہلے سے ہی امن میں ہو، تو اس صورت میں، امن کی صورت میں فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب یہاں 2 قسمیں ہیں. حج کے اندر عمرہ کرنا، حج کے دوران عمرہ کرنے کی 2 طریقے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حج قران، اور ایک کو کہتے ہیں حج تمتع. حجاج جب یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں میقات ہوتے ہیں سعودیہ میں، خانہ کعبہ سے باہر، وہ میقات، وہ محد مقرر ہے کہ یہاں سے بھئی احرام باندھ کے جاؤ. تو وہ میقات پہ جب پہنچتے ہیں تو اب یہاں 2 طریقے ہیں. ایک شخص نے نیت کر لی حج کی بھی اور عمرے کی بھی، دونوں کی نیت کر لی، احرام باندھ دیا، روانہ ہو گیا. اب اس کو کہتے ہیں حج قران. اب یہ جب تک حج ختم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ احرام میں رہے گا، وہ اپنا احرام نہیں کھول سکے گا، اور اس درمیان کوئی غیر شرعی حرکت بھی نہیں کرے گا، جو حج کے لوازمات ہے اس کے مطابق چلے گا. یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، حج قران کہتے ہیں اس کو. اور دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے. حج تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ
عمرے کی نیت کر لے، عمرے کے لیے احرام باندھے، جا کے عمرہ کر لے، اس کی قربانی کر دے، فارغ بس۔ ابھی احرام کھول دیں، پھرتے رہیں، پھر اپنی مرضی سے طواف کرتے رہیں، جہاں جا سکتے ہیں، اگر بیوی ساتھ ہے تو مباشرت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب حج کا وقت آئے گا، پھر آپ نے دوبارہ وہیں حرم شریف سے حج کا احرام باندھ کے پھر آپ نے منا کے لیے نکل جانا ہے۔ تو یہ ہے حج تمتع، کہ آپ پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے، یہ حج تمتع ہے۔ یا اسی طرح پہلے حج کریں گے، بہت سارے لوگوں کو آخر میں وقت ملتا ہے، بالکل عین ٹائم پر حج کر کے بعد میں عمرہ کر لیں، یا پھر اس کے ساتھ آخر وقت میں ویسے ہی وہ حج میں ہے تو عمرے کی بھی نیت کر لے، تو وہ حج قران ہے۔ حج کے ساتھ احرام کی بھی نیت کرنا، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور پہلے عمرہ کر کے احرام کھولے، پھر دوبارہ احرام باندھے حج کے لیے، وہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، تو اس لیے اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس لیے فرمایا فمن تمتع بالعمرہ، جو تمتع کرے، فائدہ اٹھا لے، بالعمرہ، عمرہ سے بھی، یعنی پہلے عمرہ کر لے، الی الحج، حج میں، حج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کر لے، تو فما استیسر من الحج، بس جو اس کو قربانی میسر ہو، قربانی کر کے احرام کھولے، آرام سے بیٹھا رہے، اور جب حج کا وقت آئے گا پھر حج کر لے۔ فمن لم یجد، ہاں اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر جس کو قربانی نہ ملے پھر کیا کر لے، پیسے نہ ہو اس کے پاس، قربانی اس کی بھاگ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جس نے قربانی کی استطاعت نہیں ہوئی جس کو، تو پھر وہ کیا کر لے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ 3 روزے رکھ لے حج کے دوران، 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھ لے، 7، 8، 9 کو رکھ لے، بس حج، اس کے بعد تو روزے حرام ہے، 4 روزے، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ تو روزے حرام ہیں ان کا۔ اس کے بعد جب گھر پہنچے گا، آگے فرمایا کہ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس اپنے گھر کو لوٹ جاؤ تم لوگ، تو پھر وہ روزے رکھ لو۔ تو اس لیے فرمایا فمن لم یجد، جو نہ دیکھ لے، جو نہ پائے، یعنی قربانی نہ پا سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھ لے اذا رجعتم، جب تم لوٹ کر آؤ اپنے گھروں میں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے، اللہ فرماتے 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے حج کے ساتھ عمرہ کرنا، حج تمتع، حج قران، یہ صرف باہر والوں کے لیے ہے، وہاں کے باشندوں کے لیے نہیں ہے۔ جو خانہ کعبہ کے اندر رہتے ہیں، وہ ان کا گھر ہے وہاں، ان کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، حج کے دوران عمرہ کیوں کرتے ہیں، بعد میں بھی کر لے، وہ وہیں رہتے ہیں۔ ہاں یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ چونکہ ایک ہی دفعہ آئے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ حج کے دوران عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا ذالک، یہ سہولت لمن لم یکن اہلہ، جس کا گھر وہاں نہ ہو، جس کے اہل و عیال وہاں نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضر نہ ہو، یعنی مسجد حرام میں ان کا گھر ہے، وہاں رہائش ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت نہیں، باقی ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی عبادات کو اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق گزار دیا کرو۔ اگر اپنی مرضی چلاؤ گے، مسئلہ آتا نہیں ہے، پوچھنا گوارا نہیں کرتے ہو، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ آج کل جیسے حج تو بھئی ایک ایسا مسئلہ ہے، علماء بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ سال میں، زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اس لیے حج سے پہلے باقاعدہ مطالعہ کیا جائے، حج کے تمام احکامات کو سیکھ لیا جائے، اور وہاں جانے کے بعد جو مسنون اعمال ہے، ان مسنون اعمال کو یا فرائض کو یا واجبات کو صحیح معنوں میں ادا کر لے گا، تو پھر حج ہو جائے گا۔ نہیں تو اپنی مرضی سے بس جناب کسی سے پوچھا نہیں، حج کے لوگ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ کی اتنی بڑی عبادت کو، حج کو غلط طریقے سے آپ نے ادا کر لیا، تو آپ کا حج نہیں ہوگا، بلکہ آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔